حبیب وہ ہے کہ خدا اس کی رضا تلاش کر رہا ہے۔ اور علماء نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی، قرآن سے دلائل دیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ ہم ہر وقت تیری رضا تلاش کر کے تجھے پہنچاتے رہیں گے۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس چمن میں آقا جا کے، جس چمن میں آقا میرے جا کے زلفاں کھولیاں، جس چمن میں آقا میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا، لے چلی باد صبا، خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ سب احباب ایک زبان بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں، پھر ہم اپنی بات آگے شروع کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ جس مبارک کام سے پہلے درود پڑھ لیا جائے، جس مبارک کام کے بعد درود پاک پڑھ لیا جائے، اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ عید قربان قریب ہے، یادگار ہے۔ میرے آپ کے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی، اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ سنت تو ان کی ہے، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یا رسول اللہ بکرے کے بدن پہ تھوڑے بال، چھترے کے جسم پہ تو بال ہی بال،
فالصوف یا رسول اللہ، فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم میرے آپ کے ابا ہیں۔ کیا مطلب؟ آقا کے ابا تو ہمارے دادا ابا۔ جناب ابراہیم سے میرا آپ کا تعلق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے آپ کے رسول ہیں، آقا ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں۔ کیا معنی؟ میں اور آپ مسلمان ہیں، مانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، تو ہم شریعتاً محمدی ہیں۔ مانتے ہیں ابراہیم کو تو ملتاً ابراہیمی ہیں۔ مانتے ہیں امام اعظم، مانتے ہیں صحابہ کو تو اہل سنت ہیں، مانتے ہیں امام اعظم کو تو حنفی ہیں۔ ہم ابراہیم کی ملت میں ہیں، رسول اللہ کی شریعت میں ہیں۔ ابراہیم کی ملت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ کی شریعت کیا ہوتی ہے؟ آپ اور میں پاکستانی ہیں نا؟ آپ کو پتہ ہے ہماری مادر ملت کون ہے؟ جانتے ہیں؟ پاکستانی ہیں تو اپنی مادر ملت کا تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ ایک آج بھی ہماری پنجاب کی ماں ہے، لیکن ایک ملت کی ماں ہے، وہ کون ہے؟ فاطمہ جنا میری آپ کی ماں ہے۔ تو یہودیوں کی بھی ہے، پاکستان کے رہنے والوں کی کہ نہیں ہے؟ پاکستان کے ہندوؤں کی بھی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے اعلی تشیع کی بھی ہے کہ نہیں؟ سب کی مادر ملت ہے۔ کیا معنی؟ پاکستان کے پرچم تلے جو پاکستانی ہیں سب کی مادر ملت ہے۔ جس طرح میں اور آپ مسلمان ہیں، نبی پاک کی شریعت کو مانتے ہیں، ہم سب ابراہیم کی ملت میں ہیں۔ جس طرح پاکستان ایک ملک ہے اور اس ملک کے اصولوں کے تسلیم کرنے میں مسلم، ہندو، شیعہ، سکھ سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب کی مادر ملت فاطمہ جنا ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری شریعت محمدی ہے اور ہماری ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم میرے آپ کے رسول ہیں، لیکن ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ آقا بیٹھے ایک دن، صحابہ بیٹھے ایک دن مسجد نبوی میں، آقا اپنے حجرہ مبارکہ میں ہیں، تشریف فرمائیں، صحابہ میں بحث چل پڑی۔ آدم خلیفۃ اللہ ہے، قرآن کہتا ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ سارے انبیاء کی کوئی نہ کوئی شان ہے۔ میرے آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی شان کیا ہے؟ یہاں آ کے بات رک گئی، کسی کو جواب نہیں آ رہا۔ آقا ساری گفتگو اپنے حجرہ مبارکہ میں سن رہے تھے، تشریف لے آئے، آج جھرمٹ ہے ستاروں کا، چاند بھی پہنچ گیا، کیا منظر ہوگا، کیا خوبصورت سما ہوگا۔
آقا نے فرمایا تم نے کہا آدم خلیفۃ اللہ، بجا کہا تم نے کہا نوح نجی اللہ، بجا کہا تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، بجا کہا تم نے کہا موسیٰ کریم اللہ، بجا کہا اسماعیل ذبیح اللہ، بجا کہا میرے آقا و مولا یعنی ہمارے آقا و مولا کو اللہ نے کیا شان دی ہے۔ تو میرے صحابہ سنو، تمہارا نبی حبیب اللہ ہے، سب کہہ دیں تمہارے آقا حبیب اللہ ہیں، وہ خلیل اللہ ہے۔ خلیل کا معنی دوست، یہ حبیب اللہ ہے۔ حبیب کا معنی محبوب، پیارا، دوست۔ فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء نے نکتہ آفرینی کرتے ہوئے کیا عجیب بات اٹھائی۔ علماء فرماتے ہیں حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ حبیب اسے کہتے ہیں، خلیل اسے کہتے ہیں جو ہر وقت خدا کی رضا جوئی میں لگا رہے۔ خلیل وہ ہے ہر وقت خدا کی رضا تلاش کر رہا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ ہر وقت خدا اس کی رضا تلاش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی ہولی ہولی بول رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوبہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ نماز میں یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اور اٹھاتے نہیں اٹھ جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ آئے ہیں مکہ سے اور آپ کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت ہے۔ ہم نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آپ کی چاہت یہ ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ محبوبہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو خلیل وہ جو خدا کی رضا تلاش کرے، اور حبیب وہ کہ خدا اس کی رضا تلاش کرے۔ یہ میرے حبیب ہیں، وہ میرے خلیل ہیں۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہمیں آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ انہیں کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا۔ ان کے اسوہ حسنہ کو میرے لیے آئیڈیل بتایا، تو ابراہیم کا اسوہ بھی میرے لیے آئیڈیل بتایا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ دنیا والو، میرے محبوب کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے ہی، ابراہیم کا اسوہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنا یہ بھی تم سے مطلوب ہے۔ ابراہیم کے نقش قدم پہ کیسے چلنا ہے؟ آنکھ کھولی ہے، چار طرف بت پرستی ہے، چار طرف رب کے بغاوت ہے۔ ابراہیم نے آنکھ کھولی، باپ بت پرست نہیں، بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ قوم بت پرست ہے، وقت کا بادشاہ صرف بت پرست نہیں، خدائی کا دعوے دار ہے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون۔ او مشرکو، او بت پرستو، ہم تم سے اور تمہارے خداؤں سے بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، کفرنا بکم، اقبال کی زبان میں کہوں ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر ہوئے، ہم نے تمہارا انکار کیا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ،
ہماری تمہاری پکی دشمنی ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. جب تک تم ایک خدا کے پرستار نہیں بنتے، یکتا پرست نہیں بنتے، ہماری تمہاری دوستی ہو سکتی نہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہماری تمہاری دشمنی پکی ہے. یہ دشمنی کس سے؟ ان کافروں سے بھی اور ان کے معبودوں سے بھی، کافروں سے بھی، ان کے کلچر سے بھی، کافروں سے بھی، ان کی ثقافت سے بھی، کافروں سے بھی، ان کے تہذیب و تمدن سے بھی، کافروں سے بھی، اور ان کے رستے سے بھی ہماری دشمنی ہے. آج مجھے یہ سبق دوبارہ سے یاد کرنا ہے. کیا معنی؟ ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. کیا مطلب؟ ہم یہودیوں کے دشمن، عیسائیوں کے دشمن، ان کے کلچر کے دشمن، ان کی تہذیب اور ثقافت کے دشمن. میرے لیے آئیڈیل کون ہے؟ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے لیے آئیڈیل ہے. ان کی سنت، ان کا طریقہ، ان کا رستہ میری نجات دنیاوی اخروی کا ضامن ہے. اسی پہ چل کے ہدایت ملے گی. کافروں کے کلچر، یہودیوں عیسائیوں کے کلچر کو اپنا کے، اس کو فالو کر کے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے ابا ابراہیم نے ان سے بغاوت کا اعلان کیا تھا، دو ٹوک اعلان کیا تھا. مجھے بھی کرنا ہے، میری اولادوں کو بھی کرنا ہے. کیا مانا؟ مجھے غیروں کا طریقہ نہیں اپنانا، اپنے آقا و مولا کی سنت کو اپنانا ہے. آقا کا اس دل میں بسانا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ. آقا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. میرا تمہارے کلچر سے کوئی تعلق نہیں. میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مشرک گھرانے میں. کہاں پیدا ہوئے؟ شرک کے گڑھ مکہ مکرمہ میں، کہ جہاں بیت اللہ میں بدبختوں نے 360 فٹ رکھے ہوئے ہیں. کہاں آنکھ کھولی؟ جہاں بیت اللہ کا طواف کرنے والے ننگا طواف کرتے ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے، میرے رب نے میرے آقا کی حفاظت کس طرح کی. میرے رب نے میرے آقا کو اس گندے ماحول سے کس طرح باہر نکالا، اور آقا کے ذریعے اس گندے کلچر کو کس طرح ختم کیا، صاف کیا. ذرا غور تو کیجئے. میرے آقا و مولا 25 سال کے ہیں، سیلاب آ گیا، پانی آ گیا. آپ جانتے ہیں مکہ وادی ہے، پہاڑ ہیں چار طرف بلند و بالا. پانی اتنا آ گیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں پانی میں کئی دن تک ڈوبی رہی. چونا گچ سے اس زمانے میں پتھر جوڑتے تھے، پتھروں سے چونا گچ نکل گیا، پتھر کمزور ہو گئے، دیواریں کمزور ہو گئیں. سردار بیٹھے، کیا کیا جائے؟ گرا کے دوبارہ بنایا جائے. فیصلہ ہو جاتا ہے اب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے. اس تعمیر میں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی ہیں۔ عمر مبارک میں 2 سال آقا سے بڑے ہیں، لیکن ادب دیکھیے، اللہ اللہ، بات آئی تو عرض کرتا چلوں ادب۔ عباس کا ادب کیا ہے؟ عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ کہا بڑے تو وہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس ابھی تو اسلام نہیں آیا، ابھی تو بعثت نہیں ہوئی۔ جناب عباس دیکھتے ہیں کہ آقا نے سر پہ پتھر رکھا ہے اور آقا نے تہبند باندھا ہے، کپڑا اور کوئی نہیں ہے، دور غربت کے چل رہا ہے، پتھر سے سر پہ چوٹ لگ رہی ہے۔ محمد، بھتیجے ہیں نا، محمد تیرے سر پہ پتھر سے چوٹ لگ رہی ہے، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، تہبند کھول کے سر پہ رکھ لے، اس کے اوپر پتھر رکھ۔ کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا محمد دیکھتا نہیں سارے ننگے طواف کر رہے ہیں، تو وہ اکیلے ہی کپڑے پہن کے آیا ہوا ہے۔ چچا نے اصرار کیا، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا چچا کے اصرار پہ، بڑے ہیں نا چلو مان ہی لو، لوگ کہہ رہے ہیں نا چلو مان ہی لو، تہبند کھول کے سر پہ رکھ ہی لیتا ہوں، ابھی تو بعثت میں 15 سال باقی ہیں۔ تہبند کھولنے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے، آقا فرماتے ہیں یوں مجھے جیسے کسی نے گرا دیا ہے زمین پہ۔ آقا بے ہوش ہو گئے ہیں، ہوش آیا تو کام مکمل ہو چکا ہے، ہوش آیا تو شام ہو چکی ہے، اور مزدوری کرنے والے مزدوری کر کے گھر مکمل کر کے گھروں کو جا چکے ہیں۔ آقا بھی چھوٹے بچے ہیں، آقا فرماتے ہیں کنت ارعى الغنم على قراريط، چند ٹکوں پہ میں مزدوری کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ کیوں چراتا تھا؟ اللہ اکبر۔ آج کے نوجوانوں کے لیے درس ہے، نوجوانوں ہڈ حرامی میرے آقا مولا نے بچپن سے پسند نہیں کی ہے۔ آج نوجوان کہتے ہیں ابا کماوے سانو کماوے، آج نوجوان کام نہیں کرنا چاہتے۔ میرے آقا مولا کی سیرت دیکھیے، آقا چھوٹے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، دادا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، چچا ابو طالب کی کفالت میں ہیں۔ ابو طالب بڑے سخی ہیں، علی کے والد ہیں، قریشی ہیں، سخاوت ضرب المثل ہے ان لوگوں کی، جو کماتے ہیں سارا بیت اللہ کے حاجیوں کو کھلا دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں بچاتے، گھر میں فاقے ہوتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں چچا میں بکریاں نہ چرا لیا کروں مزدوری پہ؟ چچا کہتے ہیں ٹھیک ہے چرا لیا کرو۔ آقا جاتے ہیں مکے میں، بکریوں والوں سے بات کرتے ہیں، میں بکریاں چرا سکتا ہوں، تمہاری بکریاں چراؤں کیا دو گے؟ اجرت مزدوری طے ہو جاتی ہے۔ میرے آقا و مولا دن بھر بکریاں چراتے ہیں۔ آج پتہ چلا مکے میں ایک بڑا خاندان ہے، امیر لوگ ہیں، شادی ہو رہی ہے گھر میں۔ آپ تو جانتے ہیں جتنا بندے کے پاس پیسہ ہو لوگ شادی پہ اتنے ٹشن بھی تو کرتے ہیں۔ آج شادی ہے مکے کی، آپ کے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، بینڈ باجے والے آتے ہیں، میوزک بجتا ہے۔ اس زمانے میں بھی شادی ایسی ہوتی تھی، عورتیں آتی تھیں، گانے گاتی تھیں، میوزک بجایا جاتا تھا، شراب کباب کا جام چلتا تھا۔ آقا و مولا بڑے شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آقا نے اب تک مکے کی کوئی شادی دیکھی نہیں تھی۔ پتہ چلا آج
شادی ہے، سرمنی ہے، کیوں نہ میں بھی شرکت کروں۔ ایک اور نوجوان بھی آقا کے ساتھ بکریاں چراتا ہے۔ آقا نے فرمایا اسے، یار آج تو میری بکریاں چرا لے، میں ذرا دن میں آرام کر لوں، رات کو شادی ہے، فلاں گھر میں فنکشن ہے، میرا دل ہے کہ میں بھی وہاں جا کے شرکت کروں۔ بکریاں تو چلا رہے، دن کو میں آرام کروں، کل تیری بکریاں میں چرا دوں گا۔ آمادہ ہو گیا، بکریاں اسے دے دی، خود جا کے آرام کیا تاکہ نیند پوری ہو۔ آپ سمجھتے ہیں مزدور آدمی دن بھر مزدوری کر کے رات کو نہیں جاگ سکتا نا۔ آقا نے آج آرام کیا ہے، رات ہوئی، پہنچ کے فنکشن والے گھر میں، ابھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی ناچ گانا شروع نہیں ہوا، ابھی ڈھول ڈمکا شروع نہیں ہوا، ابھی شراب کباب کے جام نہیں چلے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پہ اونگ طاری ہو گئی، آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ وہ سب خرافات، وہ سارے ڈھول ڈمکے ہو چکے تھے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ اپنے محبوب کی گناہ سے بچپن میں کس طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ آقا تو معصوم ہے نا، گناہ کر نہیں سکتے۔ درس میرے لیے او بندیا، اسوہ حسنہ کس کا؟ ابراہیم کا۔ کس کا؟ تیرے آقا و مولا کا۔ آئیڈیل نمونہ تیرے لیے وہ ہے، آ جانا تو بھی ان کے نقش قدم پہ چل جانا۔ نہیں جی بچے نہیں مندے کی کریے، نہیں جی ساڑھے پہلے پتر دا اج بیائے جے ایسی خوشیاں نہ کریے تو پھر کدوں کریے جی، کی کریے؟ یہ سارا کچھ برادری واسطے کرنا ہی پہنتا ہے نا۔ اور جی مولوی صاحب جی اگر نہ کریے تین ساڑی تین نہ کی کٹ جائے گی۔ مولوی صاحب کرنا پہنتا ہے سارا کچھ۔ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول معاشرے میں آئے ہیں وہاں تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کرتے۔ میرے لیے اس سے بڑا اور نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جی دل تو ہے نا، پھر وہ کہنا دل ہے تو مانگو، اور دل ہے تو کچھ کرو تو صحیح نا یار، کوئی انجوائے کرو، دل ہے تو دل تو چاہتا ہے ایسے کرنے کو۔ اور جناب کچھ دل پشوری کر لو نا، کچھ آج کوئی دل پشوری کریے نا۔ ہاں دل تو کہتا ہے گناہ کر لوں، لیکن مولانا رومی جلال الدین رومی اپنی مثنوی شریف میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں محمود غزنوی اور ان کے غلام ایاز کا۔ آپ نے سنا ہوگا، اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ محمود اور ایاز اللہ کے بڑے ولی تھے۔ اب وقت نہیں کہ میں آپ کو قصے سناؤں، اب وقت نہیں کہ میں بات بڑھاؤں، میں اختصار کرتا ہوں۔ محمود اللہ کا بڑا ولی تھا۔ اچھا چلیں بات آئی تو سنا ہی دیتا ہوں، بات آئی تو تھوڑی بات سنا ہی دیتا ہوں۔ محمود غزنوی اللہ کا کتنا بڑا ولی تھا، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے واقع لکھا ہے کتابوں میں۔ ہندوستان میں ایک طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مدرسے میں پہلے زمانے میں چراغ کا بندوبست نہیں ہوتا تھا۔ طالب علم مدرسے گیا، مدرسے میں رات کو پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں، دن کو پڑھ لو۔ طالب علم کو بڑا شوق تھا پڑھنے کا، سوچتا رہا کیا کروں،
شہر میں ایک دکان تھی ہندو بنیے کی، اس سے جا کے بات کی، آپ کی دکان پہ بڑا مال ہے، رات کو پہرا دینے والا کوئی نہیں، چوری ہو سکتی ہے، اگر آپ ایک کام کریں کہ دکان کے باہر ایک چراغ جلا دیں، میں ساری رات مفت میں پہرا دیا کروں گا، مدرسے پڑھتا ہوں، دکان پہ بیٹھوں گا آپ کی ساری رات، ساتھ اپنی کتاب بھی پڑھ لیا کروں گا۔ ہندو بنی نے سوچا مفت میں چوکیدار مل رہا ہے، کہا آجا، آج رات سے چراغ جل جائے گا۔ طالب علم آ گیا، چراغ جلنا شروع ہو گیا، 1 سال تک پڑھتا رہا۔ ہندو بنی نے سال بعد جب حساب کیا نا تو دیکھا تیل کا اتنا زیادہ خرچہ، چوریاں چکاریاں تو ہوتی نہیں، اتنا خرچہ میں کر رہا ہوں، اچھا چلو آج سے اس مسئلے کو منع کر دیتا ہوں، آج سے نہ آیا کرے۔ اپنے ملازموں کو کہہ دیا۔ طالب علم رات آیا، چراغ نہیں تھا، ملازموں نے بتایا آج کے بعد نہیں چلا کرے گا، بہت پریشان ہو گیا، پڑھنے کا انتظام تھا، آج ختم ہو گیا ہے، نکلا مدرسے سے جا کے رونا شروع کر دیا، روتے 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 آنکھ لگ گئی، لیکن آج آنکھ لگی نہیں، آج کھل گئی ہے کہ آنکھ لگتے ہی آقا مولا اس جمال جہاں آرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گیا ہے، آقا آ گئے ہیں، اور پیار سے تھپکی دے کے پوچھتے ہیں او میرے امتی، او طالب علم کیوں روتا ہے؟ روتے ہوئے بتایا یا رسول اللہ طالب علم ہوں، مدرسے پڑھتا ہوں، وہ چراغ کا بندوبست ہوا تھا، ہندو بنی نے آج انکار کر دیا ہے، رو رہا ہوں کہ اب کیا کروں گا۔ بچے گھبرا نہیں، اٹھ اور جا کے سلطان محمود غزنوی کو کہہ کہ میں کہہ رہا ہوں، آقا مولا کہہ رہے ہیں کہ تیرے پڑھنے کے لیے رات کو چراغ کا بندوبست کریں۔ یا رسول اللہ میں جا کے کہوں گا، وہ میری بات کہاں مانے گا، وہ کہے گا اپنی طرف سے کہہ رہے، کیسے مانے گا؟ فرمایا جا کے کہہ دینا محمود ہر روز تو 5000 بار درود پاک مجھے بھیجتا تھا، چند دنوں سے تیرا درود مجھ تک نہیں پہنچ رہا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے؟ صوفی صاحب، پیر صاحب، درویش، مولوی صاحب، مسجد میں بیٹھنے والا قاری صاحب نہیں، حکومت چلانے والا بادشاہ، آپ کے ہندوستان کے سومنات بت کو گرانے والا بت شکن بادشاہ محمود غزنوی ہے، اور ہر روز کتنا درود پڑھتا ہے؟ 5000 مرتبہ۔ پہنچ گیا طالب علم، دربان کو کہا بادشاہ سے ملنا ہے، وہاں سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے بلا لیا، جا کے وہی بات کہی، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے چراغ کا بندوبست کرو۔ میں کیسے مانوں؟ تو اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا ہو، مجھے کیسے یقین آئے؟ جی بارگاہ رسالت سے یہ بھی پیغام ملا تھا آپ کے نام کہ آپ ہر روز 5000 بار درود پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھ رہے۔ اللہ اکبر۔ سننا تھا کہ بادشاہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ میں درود پڑھتا ہوں، آقا تک پہنچتا ہے، آقا کو پتہ ہے، اور مجھے نبی پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ تو درود نہیں پڑھ رہا۔ زاروں قطار ہونا شروع کر دیا محبت میں، فرط محبت میں، اور اسی وقت آرڈر جاری کیا جب تک یہ طالب علم پڑھ رہا ہے، جب تک زندگی میں سے رات کو چراغ کی ضرورت ہے، چراغ کا بندوبست کیا جائے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں یہ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہے،
دربار میں ایاز غلام کو بٹھاتا ہے. اعتراض کر دیا. اعتراض کرنے والوں نے بادشاہ سلامت قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, بادشاہ سلامت اہل حل و عقد بیٹھتے ہیں, بادشاہ سلامت وزیر مشیر بیٹھتے ہیں, اس غلام کا دربار میں بیٹھنے کا کیا کام ہے؟ یہ نہیں بیٹھنا چاہیے دربار میں, ہماری درخواست ہے اسے نکال دیجئے یہاں سے. بادشاہ نے کچھ نہیں کہا, خاموش ہو گیا. دن گزرتے رہے. ایک دن بادشاہ نے دیکھا آج موقع اچھا ہے, حکم دیا شاہی خزانہ کھولا جائے, سب سے قیمتی ہیرا فلاں فلاں لایا جائے. لے آیا گیا. ایک بڑی پتھر کی سل رکھی گئی, ایک بڑا ہتھوڑا منگوایا گیا. ہیرا اپنی سلطنت کا سب سے قیمتی پتھر کی سل پہ رکھ دیا, ساتھ ہتھوڑا رکھ دیا. رومی کہتے ہیں 65 وزیر تھے. وزیر صاحب اٹھئے اور اس ہیرے کو توڑ دیجئے. بادشاہ سلامت اس سے قیمتی ہیرا تو ہمارے دربار میں تو کیا سلطنت میں ہے ہی نہیں, اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی کہ ہیرا توڑ دیں ہم. دوسرے سے آپ توڑیے, وہی جواب. تیسرے چوتھے 65 کے 65 وزیروں نے ایک ہی جواب دیا. بادشاہ سلامت اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ ہیرا توڑ دیں ہم, اس سے قیمتی ہیرا تو ہے کوئی نہیں. اب بادشاہ مخاطب ہوئے, ایاز آ جاؤ ہیرا توڑو. بس یہ آرڈر سننا تھا. ایاز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, لپکا, ہتھوڑا پکڑا اور ہیرے کو پاش پاش کر دیا کہ سارے 65 وزیر چیختے رہے. اب ایاز کیوں کر رہا ہے؟ ایاز رک جا, اس سے قیمتی ہیرا نہیں, نہ توڑنا. ایاز نے کسی کی نہیں سنی, ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب تو بادشاہ بھی غصے میں آ گیا. ایاز کیسا بے وقوف ہے, تجھے نہیں پتا 65 وزیروں نے جس ہیرے کو نہیں توڑا تو نے توڑ دیا, کیوں ایسا کیا؟ اللہ اکبر. رومی کیا کہتے ہیں؟ مولانا رومی کہتے ہیں گفت ایاز ایش مہتران نامور, گفت ایاز اے مہتران نامور, امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر. 65 وزیروں مجھے یہ بتاؤ, ہیرے کی قیمت زیادہ ہے یا بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے؟ بادشاہ نے آرڈر کیا ہے توڑ دو. اب میرے سامنے دو چیزیں ہیں, ہیرے کی قیمت, بادشاہ کے آرڈر کی قیمت. میرے ضمیر نے فیصلہ کیا ایاز ہیرے کی قیمت کم ہے, بادشاہ کے آرڈر کی قیمت زیادہ ہے, میں نے توڑ دیا. اب بادشاہ نے 65 وزیروں کو کہا ارے 65 وزیروں, تمہیں جو بات سمجھ نہ آ سکی وہ ایاز نے سمجھ لی, اس لیے دربار میں بیٹھتا ہے. وہاں رومی کہتے ہیں یہ درس ہمارے لیے ہے. کس کا؟ ایاز کا. کیا جانور کے گلے پہ چھری چلا دو؟ ارے یہ تو ویڑا میں نے 2 سال پالا ہے, 3 سال پالا ہے. ارے یہ بکرا تو مجھے 1.5 سال سے ہمارے گھر میں ہے, ہم پال رہے تھے اور ہم نے تو اسے کھلا کھلا کے اتنا موٹا کیا, فربا کیا. ابو جی ساڈے بکرے تے چھری نہ چلایا جے, سانو بڑا پیار ہو گیا دے نال. دادا ابو میں نے تو اپنے بکرے کو چھری پھیرنے نہیں دینی آپ کو, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بکرا بڑا پیارا ہے, آپ کو بھی اس سے پیار ہے. آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں, بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. آج جو ہمارا پیارا ویڑا, آج ہمارا پیارا کٹا, آج ہمارا پیارا بکرا چھترا آج ذبح ہو جائے گا, لیکن ذبح کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی قیمت بھی ہے, اس کے حکم کی قیمت زیادہ ہے.
میرے دل میں آنے والی خواہش، میری آرزو، میری تمنا، میری شہوت، میری خواہشیں بڑی قیمتی ہیں، اس کا حکم ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر، اس بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا میرے دل کی خواہش زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں نہیں، میری عقل فیصلہ کرتی ہے کیا قیمتی ہے۔ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سر جھکا کے بیٹھے ہیں، ایک ہی جملہ کہی جا رہے ہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیرا کہا کیوں مانوں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیرا کہا کیوں مانوں۔ ایک ہی بات صوفی صاحب دہرائی جا رہے ہیں۔ اب تو سن لی کسی نے، صوفی جی کیا کہہ رہے ہو؟ صوفی پھر کہتے ہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیرا کہا کیوں مانوں۔ اب تو فتوے لگنا شروع ہو گئے، صوفی کافر ہو گیا، خدا کا منکر ہو گیا، خدا کو نہیں مانتا۔ بات چلتے چلتے شہر کے کوتوال تک پہنچ گئی، اور جی فلاں صوفی فلاں جگہ بیٹھا کفر کر رہا ہے، کہتے تو میرا خدا ہی نہیں، میں تیرا بندہ ہی نہیں، تیرے کہا کیوں مانوں، تیری گالی کیوں مانا۔ پیشی ہو گئی، صوفی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ پھر دہرا دیا، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیرا کہا کیوں مان۔ صوفی جی کس کو کہہ رہے تھے؟ صوفی نے کہا، کوتوالی صاحب پورے شہر میں ایک بھی سیانے بندے ہیں جنہوں نے پوچھا کہہ کس کو رہا ہوں، اور میں اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں، اور نفس تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیرا کہا کیوں مانوں۔ یہ درس مجھے قربانی دے رہی ہے، یہ درس مجھے عید قربان دے رہی ہے۔ ارے بندیا، اس بکرے چھترے ویڑے بچے پہ، اس کٹے پہ چھری پھیرنے سے پہلے اپنے نفس کی خواہشات پہ چھری پھیر دے۔ اور پتہ ہے نفس کی خواہشات کا خون پینے سے آپ میں کتنی طاقت آ جائے گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے جنگل کا سب سے طاقتور جانور کون ہوتا ہے جی؟ شیر۔ کیوں؟ خون پیتا ہے۔ فرماتے تھے اپنے نفس کی حرام خواہشات کا خون تم پینا شروع کر دو، سب سے طاقتور مومن تم بن جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ سبق یاد کریں گے یہ والا؟ اس عید پہ بکرے کے ساتھ ساتھ نفس کی خواہشات پہ بھی چھری چلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ، انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، سب نے کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا؟ ساروں نے کہہ دیا۔ اللہ، زبان سے میں نے کہلوا دیا ہے، اب دل تیرے ہاتھ میں ہے، رب ان کے دل بھی بدل دے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ اپنی کریمی کا معاملہ فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دے۔ اللہ یہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے محبوب نے بتایا قلوب العباد بین اصبع الرحمن، بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ مولا دل بدل دے، مولا دل پلٹ دے، مولا غفلت کے دل لے کے اپنی یاد والے دل دے دے۔ اللہ نافرمانی والے دل لے کے اللہ اپنی طاعت اور بندگی والے دل دے دے۔ اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ اپنے محبوب پاک کی
سچی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب پاک کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ آقا کے ہاتھوں قیامت کے دن جام کوثر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کی اللہ رضا نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی دوستی کا تاج ہمارے سروں پہ سجا دے، اپنے دوستوں کی صفوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اے کریم آقا آج تک جو ہوا سو ہوا، اللہ معافی مانگتے ہیں، اللہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اسلام کی حالت میں دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے میرج ہال والے نوید چیمہ صاحب باہری انتقال فرما گئے اور وہیں پہ دفن ہو گئے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کروٹ قبر میں راحت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں بتا رہے ہیں افضل بھائی وہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما، ہمیں نیک اعمال کر کے انہیں صالح ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام جائز حاجات پورا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اولادیں نیک اور صالح بنا، جن کی اولادیں نہیں نرینہ صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اے مولا اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے بندوں کے ساتھ آخرت میں جمع فرما، محبوب پاک کے ساتھ حشر فرما، اور اے اللہ قبر میں آقا کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما۔ ارے اللہ اس گھڑی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آقا کے سامنے قیامت کے دن سرخرا فرما دینا۔ اے اللہ تو اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ اگر تو ہمارا حساب ضروری سمجھتا ہے تو ہمارے آقا سے ہمارا حساب پوشیدہ رکھنا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے آقا و مولا کے سامنے میں رسوا نہ فرما دینا۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری تمام عبادات کو قبول فرما۔ عید قربان آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے رستے میں جانوروں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ان جانوروں کو قیامت کے دن ہماری پل صراط پہ سواریاں بنا، اور اے اللہ جنت تک پہنچانے کا ان قربانیوں کو ذریعہ بنا۔ ربنا